الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الفتح کی 15 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتیکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا ألیما۔ اعاذ اللہ تعالیٰ ثم اعاذ اللہ تعالیٰ۔ قل للمخلفین، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے ان لوگوں سے، مخلفین خلف پیچھے رہ جانا، جس لفظ خلیفہ ہے، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں اکثر منافقین، بہت کم جو صاحب ایمان، لیکن یہ سارے کے سارے منافقین ہی تھے جو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایمان والے تو کسی عذر کی وجہ سے ہوں گے، جس طرح آگے آ بھی رہا ہے۔ منافقین بغیر کسی عذر کے، بہانے بازی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کی معیت میں نہیں تھے، اگر کوئی تھا بھی تو وہ بدبخت میرے نبی پر ایمان اس انداز سے لایا ہی نہیں تھا اور اس سے بیعت ہی نہیں کی تھی، بیعت رضوان۔ نبی کی فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، خیبر میں تو ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو فرما دیجئے ان قریب کل للمخلفین من الاعراب، ان عرابیوں کو، ان دیہاتیوں کو، ان بدوؤں کو فرما دیجئے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ستدعون الی قوم، ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی جانب بلایا جائے گا لڑائی کرنے کے لیے، اولی باس شدید، جو شدید ترین لڑائی کرنے والی ہوگی۔ باسن سختی کو کہتے ہیں، یعنی زبردست جنگجو قوم ہوگی کہ جس کے ساتھ تمہیں جنگ کے لیے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ ان کا خیال تھا نا کہ یہودیوں پر حملہ ایک ترن والا ہوگا، کہ آسانی کے ساتھ و حلق سے نیچے اتر جانے والا، مال غنیمت کثرت کے ساتھ ہم حاصل کر لیں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارے ہاں بھی یہ درہم و دینار کی ریل پیل ہو جائے گی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت جانے کی اجازت نہیں، اس کے بعد تمہیں بلایا جائے گا، لیکن ان کو بتایا ایسی قوم کے مقابلہ بلایا جائے گا جو زبردست لڑائی کرنے والی ہے، تاکہ پھر پتہ چلے گا تم صاحب ایمان ہو کہ نہیں۔ اولی باس شدید، جو بڑی سخت جنگجو قوم ہے، تو قاتلونہم، یا تو پھر تم ان کو قتل کرو گے، او یسلمون، یا پھر ان کے سامنے ہتھیار ڈھال دو گے، ان کی بات تسلیم کر لو گے۔ دونوں میں سے ایک صورت، لفظ اسلام کا معنی گردن جھکانا ہوتا ہے نا، یا تو تم ان کی گردنیں کاٹ دو گے، یا پھر تم اپنی گردوں کو جھکا دو گے، گرفتار کر لیے جاؤ گے، اس قوم کی جانب تم کو بلایا جائے گا۔ فَإِن تُطِيعُوا، اور اگر اس وقت تم نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے رسول کی، حکم آنا اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کی، تو یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب جو تم دعویٰ کر رہے ہو نا، اس دعوے کی حقیقت کا پتہ تب چلے گا اگر تم میں سے کچھ لوگ سچ مچ ایمان لے آئے اور نبی مسلم رحمت عالم کے ساتھ وفا کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی، اور انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کی، جو زنجیر اپنی گردن میں ڈال دی، قلادہ گردن میں ڈال دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے نافرمانی کی، روگردانی کی، جس طرح سے پہلے تم روگردانی کر چکے ہو، کہ تمہیں بلایا گیا تھا جہاد کی جانب اور تم نے انکار کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب دے گا جو دردناک عذاب ہے۔ رب کائنات نے یہاں ایک آنے والی جنگ کی خبر دی ہے کہ اس جنگ میں تمہیں بلایا جائے گا۔ یہ جنگ کون سی تھی؟
قرآن مجید فرقان مجید میں جنگ کا اس انداز سے ذکر نہیں کیا گیا کہ بغیر غبار کے چیز واضح ہو جائے کہ وہ جنگ کون سی جنگ ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کسی ایک جنگ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس سے مراد فلاں جنگ ہے جس جنگ میں ان کو دعوت دی جائے گی اور یہ اس میں بھاگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ مفسرین اکرام نے اپنے تعین کچھ نہ کچھ اندازے لگائے اور یہ مختلف جنگوں پر بحث و گفتگو کرنے کے بعد غزوہ حنین ہے یا طائف، وہ خواہ جنگ خیبر یا اس کے بعد والی کوئی بھی جنگیں، وہ کہتے وہ جنگیں اتنی شدید نہیں تھیں کہ مسلمانوں پر اس قدر گھراں گزرتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات میرے کریم آقا رسول رحمت کی موجودگی، ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ حضور کا موجود ہونا۔ میں مثال دے نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر کا سربراہ، بیوی کا خاوند، اولاد کا باپ جب تک موجود ہوتے ہیں تو سب کو حوصلہ ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ پہلے والا حوصلہ رہتا ہے۔ پھر وہ ماں جو اپنے بچوں کو لے کے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر زندگی بسر کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر گزارا کرتی ہیں، پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر میرے کریم آقا موجود تھے، صحابہ کو کوئی فکر تھا ہی نہیں۔ میدان جنگ میں میرے نبی موجود ہوں پھر صحابہ فکر کریں، یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صحابہ تو ایمان کی بلندی اور اوج پر فائز تھے۔ میرے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، آپ کے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، جو صحابہ کے ایمان کی کمزوری کہے گا وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ صحابہ کرام تو میرے نبی پر بہت یقین رکھنے والے تھے، ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، ان کے ایمان کی مثالیں تو رب کائنات قرآن کے لیے فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تو ان کے ایمان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ بڑے عظیم المرتبہ تھے، حضور کے ہوتے ہوئے نہیں گھبراتے تھے۔ ہمارے نبی جو موجود ہیں ہمیں کاہے کی فکر ہے؟ اگر ہم قربان ہو جائیں کہ ان کے قدموں پر، اور شکست کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نبی جو موجود ہیں۔ مفسرین کرام بالاتفاق فرماتے، جمہور مفسرین کرام، کہ جنگ سے مراد نہ جنگ حوازن ہے، نہ طائف ہے، نہ صرف دوسری جنگیں، بلکہ جنگ سے مراد یمامہ کی جنگ ہے، جنگ یمامہ ہے، کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اطہر کے ابتدائی دور میں لڑی گئی۔ رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جا چکے تھے، مسلمانوں پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے کریم آقا کا دنیا سے تشریف لے جانا یعنی پردہ فرما جانا وہ چھوٹا غم نہیں تھا، معمولی دکھ نہیں تھا کہ جو ایمان والوں کی قبروں کو توڑ کے نہ رکھ دیتا، بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا دکھ تھا۔ شیطان نے سر اٹھایا، مسلمہ قذاب نے یمامہ میں دعویٰ نبوت تو میرے کریم آقا کی ظاہری آیات مبارکہ میں ہی کر دیا تھا، اور حضور کی جانب خط بھی اس نے لکھ دیا تھا، لیکن اس نے زیادہ زور میرے کریم آقا کی رحلت مبارکہ کے بعد پکڑا ہے۔ ارد گرد کے جو بدو قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا، اور اب یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ اس سے دعویٰ نبوت کیا تھا اور بہت بڑی فوج اس نے اپنے گرد گرد جمع کر لی تھی، اور اس کے ماننے والے، فقیہ والے، بنو حنیفہ والے سخت جنگجو اور شدید ترین ظالم قسم کے لوگ تھے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، اور بدو نے اس کو اپنا ملجا ماوا مانا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر چیف بنا کے بھیجا، مگر اس کی شدید فوج کے مقابلے میں ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اس کے بعد شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج لے کے گئے، مگر وہ بھی کچھ کام نہ کر سکے۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر نے اس شخصیت کو جس کو میرے نبی نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، سیدنا خالد بن ولید ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اس خبیث کی، اس جو وہ تکبر و غرور کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی نبوت کو بکھیر کے آؤ، اس خبیث کا بھانڈا پھوڑ کے آؤ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی
ایک بڑی تعداد لے کر اس کے مقابلہ میں آئے، مگر اس کے جنگجو اتنے شدید تھے، بعض روایتوں میں 60,000 ہے اور بعض نے 1,00,000 بھی لکھا ہے، گویا 60,000 سے لے کے 1,00,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا تھا، اور جنگ اتنی شدت کی اتنی شدت کی کہ حضرت خالد بن ولید جس خیمے میں موجود تھے وہاں تک اس کے سپاہی آ پہنچے، معاذ اللہ قریب تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، لیکن پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی بن کر چمکے اور اپنے خیمے سے باہر نکلے، تلوار ہاتھ میں تھی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے، مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ انا رسول اللہ، اور میرے نبی کی جانب اس نے جو خط لکھا تھا اسے لکھا تھا من مسلمہ رسول اللہ، مسلمہ اس کا نام تھا، مسلمہ ہم کہتے ہیں اس کو مسلمہ، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسلمہ رسول اللہ کی جانب محمد رسول اللہ کی جانب، اس نے یہ لکھا تھا، یہ خود کو رسول اللہ کہتا تھا، اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، جو اس کے سپاہی تھے میدان جنگ میں نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے وہ حملہ کرتے تھے، اور ادھر مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حملہ کرتے تھے، خود زرہ بختر وغیرہ میں چھپے ہوئے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ مد مقابل کون ہے، یہ مسلمہ کا سپاہی ہے یا مسلمان ہے۔ مسلمان اسی بنا پر مار کھا رہے تھے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا، مسلمان سمجھ لیتا کہ تو ایمان والا ہے، وہ بدبخت آگے بڑھ کے مسلمان کو شہید کر دیتا۔ مسلمان اس طرح دھوکہ کھا رہے تھے، پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید نے باہم مشورہ سے ایک نیا نعرہ ایجاد کیا، وہ نعرہ کیا تھا، یا محمد یا رسول اللہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ وہ بھی خود کو کہلواتا تھا، میرے نبی کا نام یا محمد اس کا معنی بنتا ہے یا رسول اللہ مدد کیجیے، آخر میں الف اور ہا، یا محمد آخر میں ہا ہے، یہ کسی کو پکارا جاتا ہے امداد کے لیے، جس طرح یا ابتا ہو، ابا جی میری مدد کیجیے، یا اللہ کہا جاتا ہے، یا محمد آپ نے فرمایا کہ سارے ایمان والے یہ نعرہ لگائے، چنانچہ ایمان والوں نے یہی نعرہ لگایا یا محمد تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور اب وہ بری طرح قتل ہونے لگے، ان میں محکم طفیل ان کا ایک کمانڈر چیف تھا، مسلمہ وہ بھی شدید پریشان ہوا، ذلیل ہوا، محکم طفیل نے پکار کے کہا ادخلوا الحدیقہ، اس باغ میں داخل ہو جاؤ، قریبی بہت بڑا باغ تھا جس کی فصیل بڑے مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھی، بڑی اونچی فصیل تھی، دیواریں اس کی بڑی مضبوط اور چوڑی چکلی تھیں، اور اس کا دروازہ بھی لوہے کا آہنی دروازہ بھی بڑا مضبوط تھا۔ اس کذاب کا مسلمہ کذاب کا لشکر دوڑ کر اس باغ میں داخل ہو گیا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں یہ اختصار سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو کسی بھی معتبر تاریخ یا سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب لے لیں اور یہ پوری تفصیل آپ وہاں پڑھ لیں گے، بڑی ہی پر لطف یہ جنگ تھی، ایمان والوں نے جس قدر جاں بازی کا ثبوت دیا، ایمان والا اشش کر اٹھتا ہے۔ بہرحال وہ اس قلعہ میں بند ہو کر، قلعہ نواب باغ میں بند ہو کر دروازہ بند کر لیا، اب مسلمان باہر تھے اور یہ سارے کو بسا اندر، ایمان والے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے، گو کے ہزاروں کی تعداد میں ایمان والے بھی شہید ہو چکے تھے، شدید زخمی تھے، ان کے علاقہ میں جا کر جنگ کر رہے تھے، ان کے پاس رسد بھی نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، مگر وہی بات، نہ تیر و تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا بس سادہ سی کالی کملی والے پر، پتہ تھا کہ نبی محشم رحمت کون و مکان کی دعاؤں کا صدقہ ایمان والوں کو رب کائنات فتح و نصرت سے نوازے گا۔ جب یہ قلعہ میں بند ہو گئے، یعنی اس باغ میں بند ہو گئے اور اندر جانے کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہی، میرے نبی کے ایک صحابی سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رب کریم تو ان پر بے شمار رحمت نازل فرما، بہادر ہو تو ایسے ہو، فرمان لگے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے باغ کے اندر پہنچا دو، دیواریں اونچی ہیں، مل جل کے مجھے اٹھاؤ، مجھے دیوار تک پہنچا دو، میں اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ باقی صحابی بولے تم جانتے ہو وہ سخت جنگجو شدت پسند وہ لوگ ہیں، بڑے غصہ قسم کے، اجڑ قسم کے وہ لوگ ہیں، اور تم اندر جاؤ گے تمہاری تکہ بٹی کر ڈالیں گے، فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، کسی مجھے اندر پہنچا دو۔ ان کو منع کیا کہ مگر وہ نہ مانے، پھر مسلمانوں مشکل تمام ان کو دیوار عبور کروا دیں،
وہ دیوار کے اندر چھلانگ لگا کے باغ میں داخل ہو گئے۔ اب کیا تھا، ان مرتدوں اور کفار کے دوران نہ کے درمیان حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک تلوار ان کے پاس ہے، جنگ شروع کر دی۔ ان سے جنگ کرتے ہوئے، قتل عام کرتے ہوئے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دروازے تک آ گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور کمال بہادری سے کام لیا کہ دروازے کو کھول دیا۔ وہ تنی تنہا ہے، دوسری طرف کتنے دو ہیں، یہ تنی تنہا ہے، دروازے کو کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا تو مسلمان تیز سیلابی ریلے کی طرح اندر بڑھے اور ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئے۔ خبیث مسلمہ کذاب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی، اس نے مار کے قتل کر دیا۔ یہ ایمان لے آئے تھے اور وحشی کہا کرتے تھے، جب میں جاہل تھا، کافر تھا، میں نے اس شخص کو قتل کیا جو دنیا میں بہترین شخص تھا، یعنی حضرت حمزہ، اور جب میں ایمان لے کے آیا تو میں نے اس کو قتل کیا جو دنیا میں بدترین شخص تھا، یعنی مسلمہ کذاب۔ اس سے اسی طرح حربہ مار کر اس کو بھی قتل کیا تھا۔ کفار کا زور ٹوٹ گیا، تقریباً 21,000 کے قریب کافر قتل کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں میں بھی چند ہزار مرتبہ شہادت پا گئے۔ مسلمانوں کا بھی اس اعتبار سے لفظ نقصان کہنا تو شاید ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ مسلمان کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ مرتبہ شہادت پاتا ہے تو مرتبہ بلند پا لیتا ہے، اس لیے لفظ نقصان سے تعبیر کرنا میرے خیال میں اچھا نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو اس بات پر پریشانی ہوئی تھی کہ 700 وہ صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن اور بہترین قاری تھے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام میدان جنگ میں کام آتے رہیں تو قرآن مجید فرقان حمید معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اسی بنا پر قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ وہ جنگ ہے کہ جو شدید ترین جنگ تھی، جس کے لیے رب کریم نے سایہ بارکہ میں اشارت میں سید نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں، ہم یہ آیا بارکہ پڑھا تو کرتے تھے لیکن نہیں پتہ تھا جنگ سے کون سی جنگ مراد ہے، لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ حقیقتاً یہی جنگ مراد ہے۔ اس جنگ میں کفار نے ایک ضد اور عصبیت سے کام لیا تھا۔ طلحہ نمیری قبیلہ بن نمر کا سردار، یہ بھی بدوؤں کا قبیلہ تھا، یہ مسلمہ کذاب کے پاس آیا تھا اور اس کے سپاہیوں سے مسلمہ کہا ہے، کہنا مسلمہ نہ کہے رسول اللہ کہے، کہنے کا پہلے اس کو ملتا ہوں پھر میں تو کہوں گا رسول اللہ ہے کہ نہیں۔ مسلمہ سے ملا، اس کا انٹرویو لیا، اس کی باتوں کو سنا اور کہنے کا مسلمہ غور سے سن لے، کعبہ کے رب کی قسم محمد سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ کہنے کا کعبہ کے رب کی قسم محمد سچے ہیں تو جھوٹا ہے، لیکن یاد رکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے قبیلہ بنو مضر کے ساتھ، قریش کا قبیلہ، اور تیرا تعلق ہے بنو ربیہ کے ساتھ، مجھے بنو مضر کے سچے کے مقابلے میں بنو ربیہ کا جھوٹا زیادہ محبوب ہے، میں حمایت تیری کروں گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کوئی جھوٹا ہے، لیکن وہ برادری کی جو ایک ضد اور حسد تھا، اس بنا پر انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن رب کائنات نے سب کو ذل و رسوا کر کے ایمان والوں کو عزت عطا فرما دی۔ تو خلا کے کائنات جل سایہ بارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیجئے کل للمخلفین من الاعراب، ان لوگوں سے جو بدوی، جو عرابی پیچھے رہ جانے والے ہیں، کہ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم کو بلایا جائے گا اس قوم کی جانب جو زبردست لڑائی کرنے والی ہوگی، تم ان کو یا تو قتل کرو گے یا پھر تم ہتھیار ڈال دو گے، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی جس طرح پہلے روگردانی کر چکے من قبل، تو پھر يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اس جنگ یمامہ میں ایمان والوں نے جس طرح ثابت قدمی دکھائی، وہ زمانہ اس پہ اش کر اٹھتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو کچھ وہ لوگ جو سچے صحابی، میرے نبی سے وفا کرنے والے، مگر بیچارے معذور تھے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، معذور پیچھے رہ گئے تھے،
یا منافق۔ اب وہ معذور تھے، ان کو بہت دکھ ہوا کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، ہم بھی ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ تو رب کائنات جل وعلا بڑا ہی کریم ہے، میرے نبی کے غلاموں پر بڑا ہی کریم ہے۔ کہ اللہ کے کائنات نے فرمایا اے محبوب مکرم اعلان فرما دو، لیس علی الاعمى حرج، جو کوئی نابین ہے اس پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی باتیں اگر نہیں کیا تو نہ صحیح۔ ولا علی الاعرج حرج، جو کوئی لنگڑا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، جو کوئی بیمار ہے اس پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، یاد رکھو جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگر اے وہ لوگوں جو معذور تھے، نابینا تھے، لنگڑے تھے، بیمار تھے، نہ جا سکتے تھے، تمہارے نہ جانے کا سبب منافقت نہیں ہے، تمہارے نہ جانے کا سبب یہ عذر ہے، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل بات تو اطاعت ہے نا، اصل بات تو اطاعت ہے۔ جو کو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی، یدخلہ، اس کو داخل فرما دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا جنات تجری، ان جنتوں میں کہ جاری ہے من تحت النہار، جس کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، یہ بات ہے دراصل جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، یہ بیچارے معذور تھے۔ بات اس کی ہے کہ وفا کون کرتا ہے، بے وفائی کون کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ عذاب دے گا جو دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، ساری گفتگو کا محاصل جو نبی سے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جنت کا وارث ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرنے والا ہے وہ جہنم کے گھڑے میں گرنے والا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔